ما وارزقني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ساتھی ذرا توجہ کریں. جیسا کہ آپ کے سامنے الحمدللہ کئی سارے مضامین آ چکے ہیں اور ابھی کئی سارے مضامین رہتے بھی ہیں. اس تھوڑے سے وقت میں ظاہر ہے جتنا کچھ ہو سکا ہم سے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ہم احاطہ علمی کا تو دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا اور اساتذہ کی محنت اور کوشش سے، دعاؤں سے وہ ہم آپ تک لائے ہیں. تو تقریباً 5 مضامین یا 6 آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ آپ نے عنوانات لگائے ہوں گے. تو آج سب سے پہلے ان مضامین میں سے آمین بالجہر کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خصوصی طور پر یہ جو ٹارگٹ یا موضوع ہے وہ ہے ہی غیر مقلدیت کے درمیان ہمارا جو نزاعی مسائل ہیں، اختلاف ہے، اس پر در حقیقت آپ کو بتانا مقصود ہے. تو ان اختلافی مسائل میں سے جو کہ غیر مقلدین کے درمیان ہمارا ہے، اس میں سے ایک آمین بالجہر کا مسئلہ بھی ہے. تو اس پہ بھی بات ہو جائے اور پھر ساتھ ساتھ ٹائم کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ صلاۃ تراویح پر بھی آپ کو لکھوا اور بتا دیں گے. اس کے بعد تیسری بات یہ بھی انشاءاللہ اگر ٹائم نے وقت نے ساتھ دیا تو فقہ حنفی پر جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک اعتراض کے جواب کو آپ کے سامنے لائیں گے، اور ایک فقہ حنفی کی عبارت پر جو میرا مناظرہ ان کے ساتھ ہوا اس کی بھی حالت آپ کے سامنے بیان کریں گے. انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ یہ 3 چیزیں تقریباً آ جائیں. تو یہاں پرچی بھی پہلے نمبر پر آ گئی ہے اور یہ سوال کی صورت میں ہے، اور وہ لا بھی اسی طرف رہے ہیں جس طرف ہمارا خود موضوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ نے حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی ہے، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ فَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام پڑھے تو آپ نے آمین کہنا ہے. تو یہاں آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، اس کی آپ نے وضاحت نہیں کی. تو کیونکہ زیر باس مسئلہ تو اس وقت کیا تھا، قرأت خلف الامام، آمین تو تھا ہی نہیں. اگر حدیث کے اندر دیگر الفاظ آ بھی جائیں، تکبیرات بھی آ رہی تھی، سمع اللہ لمن حمدہ بھی آ رہا تھا، ربنا لک الحمد بھی آ رہا تھا، اور امام اور مقتدی کی صورتیں بھی نظر اس میں آ رہی تھی، تو ہر بات پر تو ہم نے یہاں ایکسپلین کرنی نہیں تھی، کیونکہ موضوع صرف کیا تھا، قرات کا مسئلہ. اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک موضوع ہو تو حدیث میں صرف وہی جملے پڑھیں باقی چھوڑ دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. حدیث اگر پوری پڑھیں گے اور اس میں کئی سارے مسائل ہوں، اس میں سے جو ایک مسئلہ ہے اس پہ اگر آپ ڈسکس کریں اور بات کریں تو یہ بھی جائز ہے. بلکہ محدثین کی عادت ہے، یہ پڑھے لکھے حضرات یا آپ میں سے علماء کرام بھی ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ ایک بڑی حدیث طویل جس میں کئی مسائل آ جائیں تو امام بخاری علیہ رحمت کی یہ عادت ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب کا مطلب ایک عنوان قائم کیا، ترجمۃ الباب لکھا کہ فلاں مسئلے کے بارے میں بات کروں گا، لیکن جو ترجمۃ الباب کی ثبوت کے لیے دلیل میں حدیث لاتے ہیں اس میں صرف وہی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بھی کئی سارے مسائل ہوتے ہیں. تو وہاں امام بخاری علیہ رحمت پوری حدیث کو بیان کر کے اس حدیث کے اس حصے سے استدلال کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک طویل حدیث کو امام بخاری علیہ رحمت ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کو تقطیع حدیث یعنی اس کے اسی حصے کو بیان کرتے ہیں جس سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو. تو بہرحال ہم نے
उस हदीस को मुकम्मल तो पढ़ा तो उसमें मुनासबत हमारी उस वक्त सिर्फ किरात से थी, तो सवाल भी आ गया और हमारा मौजू भी यही है। तो दोस्तों ये अमली तौर पर हमारा और उनका नमाज के अंदर आमीन बिलजहर आमीन बिस्सिर के कहने का फर्क जो है, हम सिरन कहते हैं वो जहरन कहते हैं, तो वो कहते हैं कि दर हकीकत आमीन बिलजहर जो है यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यही साबित है। आमीन ऐसा कहना तो साबित ही नहीं, उनका ये दावा होता है। और अगर कोई रिवायत पेश भी करते तो कहते हैं वो ज़ईफ है। और उनका जो अमल है दर हकीकत 5 नमाजों में तो कुल 17 रकातें गालिबन फराइज की बनती हैं, और उसमें 6 रकातों में वो ऊंची आमीन कहते हैं, 11 रकातों में ऐसा आमीन कहते हैं। और उनकी किताबें या अहादीस की किताबों के तराजम और उनके हाशिये उनके अगर देखेंगे, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन के अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने लिखे हैं, तो उसमें भी इन्होंने यही बात की कि आमीन ऊंची कहना दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसकी फजीलत बल्कि ये आई कि ये मुवाफिक हो जाए मलाइका की आमीन से तो पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आप सल्लम भी ऊंची कहते थे, तो वो दावा करते हैं कि नबी पाक सल्लम मस्जिद में आमीन ऊंची कही आप सल्लम ने, और फिर सहाबा ने कही और मस्जिद गूंज गई। इसके साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि यहूदी जो हैं वो आमीन से चिढ़ रखते हैं, लिहाजा ऊंची आमीन कहने से जो चिढ़ते हैं वो यहूदी हैं। और वो इस तरह तक इब्न माजा के हाशिये में लिखते हैं कि ये जो हनफी हजरात आमीन ऐसा कहते हैं और ऊंची आमीन से चिढ़ते हैं या उलझते हैं, इनको तो आप चिढ़ाने के तौर पर और भी इस पर एहतमाम करें और कहें और ये इस उम्मत के यहूदी हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बहरहाल उनके ये नजरियात हैं। कहते हैं हम आमीन ऊंची कह के यहूदियों को चिढ़वा रहे हैं। 6 रकातों में तो आपने ऊंची आमीन कह के यहूदियों को चिढ़वा लिया, क्योंकि उनको इसी से हसद है। लेकिन 11 रकातों में उनसे आपने कुछ पैसे ले लिए हैं, रिश्वत ले ली है। और जबकि आगे बयान भी कर देंगे, अभी भी बयान कर दें, हदीस में जहां लफ्ज है ना कि यहूदी हसद करते हैं, वहां 3 चीजें आई हैं। सुनने कुबरा बहकी और सही इब्ने खुज़ैमा में रिवायत है, उसके लफ्ज है कि यहूदी जो है 3 चीजों से हसद करते हैं। उनमें एक आमीन है, दूसरा सलाम है, और तीसरा जो जुमला है वो है रब्बना लकल हम्द। अब ये नमाज के अंदर सलाम कहते हैं भाई, सब कहते हैं ना, आप भी कहते हैं सलाम नमाज के अंदर, और रब्बना लकल हम्द भी कहते हैं। तो क्या ये 2 चीजें जो हैं रब्बना लकल हम्द और सलाम, इसको ये गैर मुक़ल्लिदीन ऊंचा कह के यहूदियों को चिढ़वाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कुछ न कुछ हिस्से में इन्होंने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है? तो अगर यही चीज है कि उनको चिढ़ाने का तरीका यही है कि नमाज में ऊंचा कहा जाए, तो इनके इमाम और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द ऊंचा कहते हैं। कभी सुना? सलाम इमाम ऊंची आवाज से तो कहता है, लेकिन मुक्तदी तो क्या उन्होंने रिश्वत ले रखी है? तो ये सारी बातें उनकी अपनी इख्तराई है। इसका खुलासा दर हकीकत ये है इस आमीन बिलजहर कहने का कि इस पर उन्वान तो इस मेरे पेपर में मौजूद है, इसको भी आप फोटो करवा लेंगे सिर्फ 7 से। दोनों तरफ के दलाल आएंगे, लेकिन मैं आपके सामने अपने दलाल रखूंगा समेटने के लिए, और सारी इबारत आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें दर हकीकत इसकी तफसील यह है कि आमीन बिलजहर का दर हकीकत उनका दवाम का दावा हुआ कि आप हमेशा ही कहते रहें, और हम भी उनसे यही मुतालबा करते हैं कि ऐसी एक रिवायत पेश कर दें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 रकात में ऊंची आवाज से आमीन कहना साबित हो जाए और 11 रकातों में ऐसा कहना साबित हो जाए, और वो हदीस सनद के एतबार से सही भी हो और वफात तक करने के लफ्ज भी हो। तो ऐसी उनके पास कोई हदीस नहीं। अगर वो इस तरह की रिवायत पेश करते आपने कही तो 1-8 दफा का अमल है, उसके मुकाबले में जब दूसरी रिवायत आएगी कि आप आमीन ऐसा कहते थे, ये उनके दवाम की खुद ब खुद नकीज है, ये उसके दवाम के दावे को तोड़ने वाली है।
تو ہمارا جواب دعوت بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالجہر صرف بطور تعلیم کے کہی ہے، اس پر ہمیشگی اور دوام نہیں فرمایا، اور خلفائے راشدین نے بھی اس لیے سنت جو تھی آہستہ آمین کہنا اسی پر عمل کیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا جواب دعویٰ یہ ہے، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس پر 4 دلائل میں سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ کیا اس مسئلے پر ہمارے موافقت میں، ہمارے عمل کے موافقت میں کیا اللہ کے قرآن بھی کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو الحمدللہ اس مسئلے پر سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں بھی یہ مسئلہ اس انداز سے آیا ہے کہ آمین کا آہستہ کہنا ہی قرآن کی تائید کے ساتھ ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو آمین ہے در حقیقت کہ ان آمینہ اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ آمین جو ہے در حقیقت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ہلال بن یساف رحمہ اللہ ہے۔ اور یہ جب فوٹو کروائیں گے تو ان کے حوالے بھی موجود ہیں، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے، اور ابن ابی شیبہ میں اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ آمین در حقیقت اس روایت سے ثابت ہوئی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ کما روى امام احمد بسندہ عن سعد بن ابی وقاص عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الذکر الخفی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الذکر خفی، کہ بہتر سے بہتر جو ذکر ہے وہ آہستہ کرنا ہے، آہستہ۔ اور آگے فرمایا وہ خیر الرزق ما یکفی، اور بہتر رزق وہ ہے جو کفایت کرنے والا ہو۔ تو اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اور سند اس کی بخاری اور مسلم پر ہے۔ تو یہاں آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ثابت ہوا، اور اللہ کے نام کا ذکر آہستہ افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت خود بیان کر دی۔ تو ہم الحمدللہ جو آمین آہستہ کہتے ہیں وہ یقیناً افضل طریقے پر ہے، افضل ہے آہستہ کہنا۔ یہاں فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لفظ بیان کر دی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں بھی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرا ذکر یعنی اپنے رب کا ذکر فی نفسک، آہستہ کریں۔ تو یہاں امر کے سیغے سے بھی یہی حکم دیا کہ میرا ذکر آہستہ ہو، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے بہتر اور افضل مخفی ہے، آہستہ کہنا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے آمین، اور اس کا واقعی اللہ کے نام کا ذکر کرنا آہستہ ہی افضل ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک روایت بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور صحابہ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تم کسی بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے قریب ہے، تم ایسا بھی اگر اس کا نام لو، ذکر کرو، تب بھی وہ سنتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جس کو ہم آہستہ کہتے ہیں، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ذکر کرتے ہیں بنسبت غیر افضل عام کام کے۔ یا لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اونچی آواز سے یہ ذکر کرنا افضل ہے، آمین کہنا۔ حالانکہ یہ دلائل پہلے نمبر پر قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ملانے سے اور متعین ہو گیا کہ آمین ایک دعا ہے۔ تو یہ اس میں بھی ہماری یہ دلیل ہے پہلی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام آمین ہے، اور اس کو آہستہ کہنا ہی افضل ہے، اور ہمارا عمل آہستہ آمین کہنے والا عمل جو ہے یقیناً باتصریح نصوص سے افضل عمل ہے۔
یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل یہ ہے صراحتاً حدیث جس کو روایت کیا امام ابو داؤد طیالسی نے. وہ فرماتے قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني سلمة بن كهيل قال سمعت ابا الانباس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وقد سمعت من وائل بن حجر رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خافض بها صوته ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه وعن يساره. اور یہ حدیث امام ابی داؤد طیالسی نے جلد اول صفحہ 123 پر نقل کی اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے جلد 4 صفحہ 379 پر نقل کی. امام ترمذی نے بھی اپنی سنن ترمذی میں جلد اول صفحہ 34 پر اس حدیث کو ذکر کیا. اور اسی طرح یہ حدیث مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے اور سنن ابی مسلم ارکاجی اس میں بھی اور کتاب الآثار تالیف الحسن 125 صفحے پر بھی موجود ہے اور معجم کبیر طبرانی جلد 22 صفحہ 9 پر بھی موجود ہے, صفحہ 23 پر 43 پر بھی موجود ہے اور صفحہ 44 پر بھی موجود ہے, صفحہ 45 پر بھی موجود ہے. سنن دارقطنی جلد اول صفحہ 448 پر بھی موجود ہے. مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 232 پر بھی موجود ہے. حتیٰ کہ سنن کبریٰ بہقی نصب الرایا میں اور دیگر کتابوں میں علاوہ سنن میں بھی موجود ہے. حتیٰ کہ امام حاکم فرماتے ہیں قال صحیح الاسناد ولم یخرجاہ, یہ صحیح حدیث ہے لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو نقل تخریج نہیں کیا. بہرحال اس کا جو پہلا راوی ہے امام ابو داؤد صاحب کتاب طیالسی, یہ بخاری کا راوی ہے. اس کی وفات 204 ہجری میں ہے. وہ روایت کرتے ہیں امام شعبہ بن الحجاج سے اور امام شعبہ بخاری مسلم کے راوی ہیں. امیر المومنین فی الحدیث ہے. 157 ہجری میں ان کی وفات ہے. بخاری اور مسلم کے راوی ہیں اور جرح تعدیل کرنے میں سب سے پہلے یہ جوان تھے جو فن جرح و تعدیل کو انہوں نے شروع کیا. بصرہ کے رہنے والے تھے. یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں. آگے سلمہ بن کہیل بخاری مسلم کے راوی ہیں. ابو الانباس جو ہیں یہ ان کی کنیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ علقمہ بن وائل سے میں نے یہ سنی حدیث. یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور وہ اپنے والد صاحب وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں جو کہ مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی. فلما قرأ, جب آپ نے یہ قرات کرتے کرتے غیر المغضوب علیہم الضالین کہا تو کیا کیا تھا اس کے بعد؟ قال آمین خافض بہا صوتہ, اور پھر آپ نے آمین آہستہ سے کہی. جیسے آپ ہی کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں اور آپ بھی سن لیتے ہیں, ساتھ والا بھی سن لیتا ہے, نہیں پتا ہے ایسا ہی, یعنی مخفی کرتے. تو لفظ بھی ہے خافضہ. آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے. آپ نے آمین آہستہ کہی, چھپا کر کہی. تو یہاں یہ ہماری دلی و سرمایہ کے دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے تھے اور سلام جب کرتے تھے دائیں اور بائیں کی طرف. تو بہرحال یہ اس حدیث کا ترجمہ, یہ سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے کہ آپ نے آمین آہستہ کہی. یہ ہماری دوسری دلیل ہے. اور اسی طرح ہماری جو تیسری دلیل ہے, اس حدیث کو امام ابو بشر دولابی نے نقل کیا اور ہم نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آمین اونچی کہی ہے تو وہ بطور تعلیم کے جیسا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. روایت وہ بھی حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے. وائل بن حجر سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ اپنی آواز کو لمبا کر رہے تھے. یمدو بہا صوتہ, آپ اپنی آواز کو لمبا کر رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جبکہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا. دوسری روایت میں لفظ ہے رفع بہا صوتہ, کہ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا اور آمین کہی. یہی حضرت وائل بن حجر سے یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں جو کہ جزء قرات امام بخاری کی کتاب میں اور ابی داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں اور سنن دارمی ابن ماجہ میں موجود ہے. اور اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہی اور اس میں یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو وفات تک آپ نے آمین اونچی کہی. اس میں اتنا ہے کہ آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی.
کتنی مرتبہ کہی, کتنے عرصہ کہی, وفات تک کہی یا یہ نہیں کہی, تو یہ الفاظ اس میں نہیں آ رہے اور لفظ سنت بھی نہیں ہے. اس کو پیش کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہ آپ سے ثابت ہے, لہذا یہ اونچی آمین کہنا ثابت ہو گیا. اب یہ اونچی آمین کے روایت کرنے والا بھی وہی ایک صحابی ہے, وائل بن حجر یہاں, اور آہستہ آمین کی روایت بیان کرنے والا بھی وہی وائل بن حجر ہے. اب دیکھیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. جب آپ وسلم کی خدمت میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ کو تعلیم تو دینی تھی, نماز کی سکھانا مقصود تھا. تو اس وقت چند دفعہ اونچی آمین, چند ایک دفعہ اونچی آمین کہہ کے بتایا کہ اس موقع پہ ایسا بھی کیا جاتا ہے, یہ عمل ایسے کیا جاتا ہے. اور اس کی تصریح خود روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں تیسرے نمبر پر اس میں یہ صراحت ہے. دیکھیں امام احمد بن حنبل کا حوالہ اور امام علی بن مدینی کا میں نے پہلے بھی اصولی طور پر دیا تھا, دوبارہ یاد کر لیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے حدیث آ جائے اور اس کا آپ مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے جب تک اس کے تمام ترک جمع نہ کر لیں. جب تمام ترک جمع کر لیں گے اور متون بھی سامنے آ جائیں گے تو پھر اس بات کو آپ کلیئر پائیں گے کہ اس سے معنی مفہوم مراد آخر ہے کیا, پہلے کیا تھا اب کیا ہے, یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس انداز سے ہم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایات کو تلاش کیا, جہاں خافضہ بہا صوتہ ہوا, جہاں رفع بہا صوتہ آیا ہے, اونچا کہا آپ نے, آمین آپ نے ایسا کہا. یہ دونوں روایتیں آ گئی. جب یہ دونوں قسم کی روایتیں آئیں تو ظاہر ہے اس کا محل بھی اور موقع بھی اور زمانے کی بھی تلاش ہوئی ہمیں, بلکہ ہمیں تصریح کی ضرورت پڑی کہ آخر آپ نے اونچی آمین کتنی دفعہ کہی اور کتنے دن کہی. آیا ہمیشہ اونچی آمین کہتے رہے یا چند ایک مرتبہ, اور اونچی آمین کہنے کا آپ کا مقصد کیا تھا. تو یہ روایات جب ہم نے جمع کی تو اس میں یہ لفظ صراحتاً آ گئے کہ آپ کے سامنے وہ سراسری روایت اور وجہ اونچی آمین کہنے کی جو ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک قدرول امام الحافظ المحدث ابو بشر محمد بن احمد دولابی الانصاری الرازی الحافظ المتوفى 310 وہ فرماتے ہیں قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا الحسن بن عطية قال انبا يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابي بكر حجر بن عنبس الثقفي قال سمعت وائل بن حجر الحضرمي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته حتى رأيت خده من هذا الجانب وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته ما أراه إلا يؤلمنا یہاں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح بات کر دی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز سے جب فراغت کرتے تو دائیں اور بائیں جانب آپ پھیرا کرتے, اور جب آپ پڑھتے نا غیر المغضوب علیہم الضالین قرات میں تو کہتے آمین, اور اپنی آمین کو لمبا کرتے اور اپنی آمین کو لمبی آواز سے سوتا ہوں یمد بہا سوتا ہوں کہتے ہیں کہ ما اراہو الا یعلمنا, کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور تعلیم کے اونچی آواز سے آمین کہی, بطور تعلیم کے اونچی آمین کہی. تو اب یہاں وجہ آ گئی کہ اونچی آمین کہنے کی جو وجہ تھی وہ تعلیم تھی, سکھانا مقصود تھا. یہاں تھوڑی سی بات اور بھی بتا دیں, آج بھی ہمارے مدارس میں جو نوجوان بچے پڑھتے ہیں نا چھوٹے, تو جب چھٹی ہونے لگتی نا عصر کے وقت, تو اس وقت دعائے نماز کی جو ہے نا تعلیم ہماری, تو وہاں ایک لڑکا آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی سارے بچے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ اونچی اونچی آواز سے پوری کی پوری نماز پڑھ دیتا ہے. کیا ہوتا ہے, صرف اور صرف بطور تعلیم کے پتہ چل جائے اس موقع پہ یہ چیزیں ہیں. تو بطور تعلیم کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح نماز اونچی آواز سے پڑھ کے دکھائی اہل بصرہ کو. یہ کتاب الاثار امام
ابھی حنیفہ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، بطور تعلیم انہوں نے سب چیز اونچی پڑھی، تو بطور تعلیم جو ہے ایک آدھ دفعہ، اس کو سنت نہیں کہتے. بات سمجھ رہے نا؟ سنت اس تکراری اور دوامی عمل کو کہتے ہیں. اب یہاں سے پتہ چلا کہ آپ جو اونچی آواز سے آمین کہتے تھے وہ صرف اور صرف بطور تعلیم کے تھی. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت نقل کی ہے. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ آمین آپ نے ثلاث مرات 3 دفعہ کل اونچی آمین کہی ہے. ساری زندگی میں 3 دفعہ اونچی آمین کہی. کیوں؟ یہاں بات واضح آ گئی. اللہ جو علمنا صرف بطور تعلیم کے، یہ آپ کا ہمیشہ کا عمل نہیں ہے. اور دوسری روایت میں آپ نے یہ دیکھ لیا سند بھی صحیح کہ آپ نے خافضہ بہا کہتا ہوں، آپ نے آہستہ آمین کہی. چلو اس بات کو بھی ہم چھوڑ دیں کہ کیا وجہ تھی اونچی کہی، کتنی دفعہ کہی، چلو اسی کو لے لیں. دونوں روایتیں آ رہی ہیں. اب ایک میں لفظ کیا ہے کہ آپ نے اونچی آمین کہی، اور دوسری میں کیا ہے آپ نے آہستہ آمین کہی. تو یہ آہستہ آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور اونچی والی دونوں روایت میں کیا ہو گیا، آپس میں تعارض ہو گیا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داؤد اذا تنازع الخبران ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعد. یہ ابو داؤد جلد اول صفحہ 104 کتاب الصلاۃ میں یہ قاعدہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 2 قسم کی حدیثیں آ جائیں، ایک میں آیا جیسے آپ اونچی آمین کہتے تھے، ایک میں آیا آپ آہستہ آمین کہتے تھے. اب ہمارے لیے تو مسئلہ بن گیا ہے. صحابی بھی ایک ہے کہ آیا اونچی آمین پہلے کہتے تھے یا بعد میں کہتے تھے. یہ تو اب لفظ بظاہر مان لیں گے نہیں آ رہے، حالانکہ آ گیا کہ 3 دفعہ کہے اور بطور تعلیم کے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ نہیں کہے، لیکن چھوڑیں کتنی کو لے لے، آپ نے اونچی کہی اور آپ نے آہستہ کی، تو یہ دونوں کیا ہوگی تعارض ہو گیا. تو یہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خصوصاً ان دونوں حدیثوں میں کس کو لے رہے ہیں. تو آگے بات آ جائے گی. اور ہے بھی صحیح کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی بن ابی طالب، یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ آمین آہستہ کہتے تھے. حالانکہ ان کے سامنے ہے اونچا آمین کہنا بھی اور آہستہ آمین کہنے والی روایت بھی سامنے ہے، لیکن عملاً انہوں نے ایک کو اپنایا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ معمول بہی اور سنت عمل جو تھا وہ آہستہ آمین کا تھا. اور ہم نے پہلے نمبر پر استدلال اللہ کے قرآن سے کیا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے دلیل نبی کی حدیث سے لی، اور یہ حدیث ابھی چل رہی ہے. تو یہاں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات واضح آ گئی کہ یہ بطور تعلیم کے تھی، نہ کہ سنت تھی، بلکہ صرف اور صرف بطور تعلیم کے آپ نے اونچی آمین کہی. آگے ہماری یہ تو تیسری دلیل تھی، ذرا چوتھی بھی آپ کے سامنے رکھ دیں. یہاں یہ روایت امام ابو داؤد نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں قال حدثنا مسدد حدثنا یزید حدثنا سعید حدثنا قتادہ عن الحسن ان سمرة بن جندب وعمران بن حسین تذاکر فحدث سمرة بن جندب انه حسد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكتته اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحفظ ذلك سمرة وانكر عليه عمران بن حسين فكتب في ذلك الى ابي بن كعب فكان في كتابه اليهما او في رده عليهما ان سمرة قد حفظا. ابو داؤد جلد اول صفحہ 120، ترمذی جلد اول صفحہ 59، ابن ماجہ جلد اول صفحہ 61، مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 11، 16، 21، 29، 30 اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سکتے کرتے تھے، جیسا کہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا. ایک تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سکتہ کرتے تھے اور اس میں ثنا پڑھتے تھے، اور دوسری جب فارغ ہوتے تھے قراءت غیر المغضوب علیہم الضالین سے اس وقت سکتہ کرتے تھے اور اس میں کیا تھا آمین کہتے تھے. تو یہاں امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے کرتے تھے تکبیر کے بعد ثنا کے لیے، اور غیر المغضوب علیہم الضالین کے بعد
آمین کہنے کے لیے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پر اونچی آواز سے کچھ پڑھتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سوال نہ کرنا پڑتا، حالانکہ سوال کیا. یہاں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 103 پر، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 219 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ اسقاط کا بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ تکبیر اور قراءت کے درمیان میں یہ جو اسقاط کرتے ہیں، سکتہ کرتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی صلاۃ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ تکبیر اور قراءت کے درمیان میں یہ جو اسقاط کرتے ہیں، سکتہ کرتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی سنا کیا ایسا پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہم سنا پڑھتے ہیں قراءت کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عمل جو کرتے تھے ان سختوں میں آہستگی سے کرتے تھے. اس میں جو عمل ہے صلاۃ کی صورت میں یا آمین کی صورت میں، ورنہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو یہ ہماری تیسری دلیل ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ آمین آہستہ کہی جاتی ہے. یہ چوتھے نمبر کی دلیل جو ہماری ہے وہ یہی تھی. اور پھر پانچویں نمبر پر میں نے کل اختصار کرتے ہوئے، فی الحال تو بہت ہے اختصار کرتے ہوئے، پانچویں نمبر پر دیکھیں الحمدللہ اس مسئلے پر ہم نے ابتدا بھی اللہ کے قرآن سے کی اور انتہا بھی ہم اللہ کے قرآن سے ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ابتدا قرآن سے، سنت رسول درمیان میں، اور انتہا پھر قرآن سے. الحمدللہ اس سے زیادہ مسلک سچا یا سچے ہونے کی دلیل کوئی اور ہے؟ یہاں دیکھیں آخر میں ہم پھر پانچویں نمبر پر دلیل کے طور پر جو ایک ترتیب دے رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام ابو شیخ نے یہ روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال کان موسیٰ علیہ السلام اذا دعا امن ہارون علی دعائہ یقول آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں. تفسیر در منصور میں جلد 3 صفحہ 315 پر یہ روایت موجود ہے. اور اس میں کیا لفظ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر صرف آمین کہی. اور دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مرفوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیت تو آمین فی الصلاۃ عند الدعاء لم یؤتی احد قبلی الا ان یکون موسیٰ کان موسیٰ یدعو وہارون یؤمن فاختموا الدعاء بآمین فإن اللہ یستجیبہ لکم. یہ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 31 پر. اور اسی طرح کی ملتی جلتی روایتیں حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، ابی صالح، ابی عالیہ اور ابی اور زید بن اسلم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تابعین کے مروی ہے. اور یہ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ 315 پر یہ الفاظ موجود ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین مجھ سے پہلے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی کو عطا نہیں کی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین کہی. اس کے علاوہ کسی پیغمبر کو یہ آمین عطا نہیں کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی دعاؤں کو آمین سے ہی ختم کرو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. تو بہرحال یہ آمین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری جلد اول، حوالہ لکھ لیں آ بھی جائے گا آپ کے سامنے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 160 پر امام عطا بن ابی رباح وہ فرماتے ہیں قال عطاء آمین دعاء آمین دعاء. یہ صحیح بخاری میں جلد اول صفحہ 160 پر کھڑا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آمین دعا ہے. اور دعا کے بارے میں کیا آداب ہے کہ دعا جو ہے ایسا آواز سے جو کی جاتی ہے یقیناً وہ اللہ کو محبوب ہے. حتیٰ کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْإِخْفَاءَ مُعْتَبَرٌ فِي الدُّعَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهُ الْأَوَّلُ هذه الْآيَةِ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمْرًا بِالدُّعَاءِ مَقْرُونًا بِالْإِخْفَاءِ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ أَمْرُ الْوُجُوبِ فَإِن لَّمْ
युहस्सिल الوجوب فلا अक़ल من कौनिही नुदबा। तफसीर कबीर जल्द अव्वल जल्द 13 सफ़ा 130 पर यहां भी अल्लामा राजी ने बताया कि आप दुआ जो है वो सिरन जो है वाजिब है दर हकीकत। अगर वाजिब ना भी हो तो मुस्तहब तो कहीं नहीं गई है। तो बहरहाल हमारा ये आमीन आहिस्ता कहना दुआ है तब भी अफजल है। आमीन कहना आहिस्ता कहना दुआ आहिस्ता करना क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया क़ाल अज़्ज़ व जल्ला उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह ताला हद से गुजर जाने वालों को महबूब नहीं रखता। तो यहाँ दुआ अल्लाह ताला ने कहा मख्फी जो है वो अल्लाह ताला को क्या है जी पसंद है। और ये हमारा अमल भी अगर ये आमीन दुआ मान लें तब भी अफजल अमल है। अगर आमीन अल्लाह के नामों से मान लें तब भी हम बेहतरी पर अमल कर रहे हैं। और इस पर दर हकीकत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से भी खुलफाए राशिदीन खुसूसन हजरत अली इब्न अबी तालिब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आमीन सिर कहते थे ना कि जहरन कहते थे। तो ये आखिर में इमाम राजी जो शाफी और मसलक है 606 में इनकी वफात है। इस मसले पर बात करते करते वो अपने मसलक शाफिया से हटकर कहते हैं हथियार डालने पड़े हैं कि यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक जो है इंतहाई कवि है। आखिर में फरमाते हैं वो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं फैसला देते हैं कि काला अबू हनीफा रहमतुल्लाह इख्फा तामीन अफजल वकाल शाफी रहमतुल्लाह इलानुहु अफजल। कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आमीन का आहिस्ता कहना अफजल है और इमाम शाफी कहते हैं कि नहीं ऊंची आवाज से कहना अफजल है। तो यहाँ फरमाते हैं और इमाम अबू हनीफा की जो दलील है हुज्जत है उसके कौल की जो मुआफ़क़त करता है जो उनमें दो वजह है। इमाम अबू हनीफा के कौल की जो सीहत है दो वजह से राजे है। किस तरह कहते हैं? अव्वल तो ये है उनमें कि आमीन जो है दुआ है। दूसरा ये कि आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। कहते हैं फ़इन काना दुआउन वाजब इस्फाहु लिक़ौलिही तआला उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। कहते हैं अगर इसको दुआ मान ले तब भी इस कौल के मुआफ़क़त की वजह से कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल्लाह को पुकारो आहिस्तगी से, इसकी मुआफ़क़त की वजह से अफजल होने की दलील बयान की। और कहना इनकाना अस्माउन मिन अस्माइल्लाह ताला, अगर ये अल्लाह के नामों में से एक नाम समझ ले इस आमीन को तब भी फरमाते हैं कि इख्फाउहु लिक़ौलिही ताला वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा फ़इन लम यस्बुत वुजूब। बात वही आ रही है अगर ये वाजिब साबित ना भी हो तो मुस्तहब तो कहीं नहीं गया कि आहिस्ता आवाज से आमीन कहना अल्लाह का जिक्र समझे तब भी मुस्तहब और अफजल है। और अगर दुआ समझे तब भी मुस्तहब और अव्वल है। जहाँ हजरत खुलफाए राशिदीन में से अन अबी वाइल क़ाल लम यकुन उमर व अली रज़ियल्लाहु अन्हु यजहरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला बेआमीन के हजरत उमर फारूक और हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और आमीन नहीं कहते थे। ये रिवायत तहावी शरीफ में भी मौजूद है और तहज़ीबुल आसार इमाम इब्न जरीर तबरी के अंदर भी ये मौजूद है। तो बहरहाल खुलफाए राशिदीन का अमल भी दर हकीकत हमारी मुवाफ़क़त में आया। इसलिए इमाम इब्न हज़म ज़ाहिरी ने ये फरमाया कि इन्ना सुफयान और तौरी व अबू हनीफा यक़ूलान इन्नल इमाम वल माअूम यक़ूलुहा आमीन सिर्रन वजबु इला तक़लीद उमर इब्न अल-ख़त्ताब व इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इमाम सुफयान सौरी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आमीन इमाम और मामूम इमाम और मुक्तदी आहिस्ता आवाज से कहें। और ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने हज़रत उमर फारूक और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद में कहा कि आहिस्ता आमीन कहना आपके लिए जरूरी है और यही अफजल हुआ। तो यहाँ आज पता चला कि हमारा जो अमल है अफजल मुवाफिक बिल कुरान मुवाफिक बे सुन्नत नबी और मुवाफिक बे खुलफाए राशिदीन है
تو ہمارے پاس تو خلفائے راشدین سے بھی بات آ رہی ہے. آپ ان سے یہی سوال کریں گے کہ آپ ہمیں دکھا دیں خلفائے راشدین نے اونچی آواز سے آمین کہا ہو. خلفائے راشدین جو خلیفہ 4 خلفاء ہیں ان میں سے کسی ایک سے دکھا دیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ عمل اللہ کے قرآن کے بھی موافق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی موافق اور صحابہ کے اعمال اور عمل کے بھی موافق ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا، اور اس کے دلائل یہ صرف 7 صفحے ہیں، یہ آپ فوٹو کروا لینا. ابھی کروا لیں، ایک کروا لیں گے تو اس کے ساتھ دوسرے بھی کروا لیں گے. تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. اب آگے دوسرا مسئلہ صلاۃ تراویح. آمین بالجہر علماء دیوبند کے مساجد میں رائج ہے، اس کا کیا آپ حکم بتاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ افضل عمل اور حق اور صحیح مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے، جو کہ معید بالقرآن و سنہ و صحابہ ہے، اور یہی افضل اور اعلیٰ عمل ہے. اب آج اگر کوئی افضل عمل کو چھوڑ کر غیر افضل پر عمل کرتا ہے تو یہ اس کو خود اپنا گھاٹا سوچنا چاہیے. اور یہ در حقیقت عمومی لحاظ سے دین سے ٹچ نہ ہونے کی وجہ ہے. ہم ظاہری طور پر مکہ اور مدینے والے امام جو حملی ہیں ان کے نزدیک، ان کے امام کے نزدیک آمین بالجہر جو ہے مستحب ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کھڑے ہوں یہاں. حالانکہ وہاں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اجتہادی طور پر یہ جو آمین بالجہر کا اختیار کرنا عمل ہے اجتہادی طور پر صحیح نہیں بلکہ خطا پہ مبنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آمین اونچی نہیں کہی، کل 3 دفعہ، اور وہ بھی تعلیم کے لیے. اس کے لیے بطور تعلیم کے لیے ان کے پاس دوام کی کوئی دلیل نہیں. اجتہادی خطا ہو گئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، تو اجتہادی طور پر وہ تو اپنے امام کے پیچھے خطا والے عمل پر چلیں گے، جیسے کہ مجتہدین کے بارے میں حدیث میں آیا کہ مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کو 100 نمبر نہیں ملیں گے، 50 ملیں گے. 2 نیکیاں نہیں ملیں گی، 1 نیکی ملے گی، کیونکہ مجتہد اس کا اہل ہے. خطا ہو جائے تب بھی اس کا عمل مقبول ہے، یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، غیر مقبول ہو جائے. اب ان کے متبعین جو ہیں حملی عرب کے جو مکے مدینے کے امام ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد یا امام شافعی کے مقلد ہیں، تو وہ اپنے امام کی اقتداء میں 50 نمبر کا تو سودا لے رہے ہیں. لیکن یہ تو جو پاکستان میں ہے یہ تو کسی کے بھی مقلد نہیں ہے، یہ تو بغیر تقلید کے ہیں. یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے ڈسپینسر ابھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کا مقابلہ کرنا شروع کر دے اور انجیکشن لگانا شروع کر دے تو وہ مجرم ہے، اور یہ بھی مجرم ہے. پھر انہوں نے اپنے جرم کو جو اساس بنائی وہ بھی دلیل نہیں ہے. ہم یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اونچی آمین کہی ہے، وہ روایت ایک دکھا دیں. اسی ایک ہی روایت دکھانے سے ہم غیر مقلد ہونے کا اعلان کر دیں گے. تو بھائی یہ ہماری مساجد میں بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. حکم کا کیا مطلب بتا تو دیا ہے میں نے کہ افضل ہے اور غیر افضل پر ان کا عمل ہے، تو یہ مناسب نہیں. یہ ہو گیا. آمین اسم فعل بمانا استجب. اچھا استجب ہے، دعا ہے نا، یہ بات ہے درست ہے یا نہیں؟ جبکہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اللہ کے اتنے نام صفات ہی ذکر ہوئے، پھر آخر میں اللہ کے نام کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آمین کا مطلب ہے دعا کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے دعا کو قبول کر. ٹھیک ہے، اس کا جو اللہ کے وصفی ناموں میں سے ان کے ناموں کے آخر معنی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا معنی یہی آمین کرنے سے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر. تو اس میں مجھے تو اعتراض کرتے ہوئے کرنے والے کی بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اگر وہ کہیں بعد میں ایک دعا جہری جہرن کر رہا ہے امام دعا کہ اے اللہ ہماری فلاں چیز جو ہے نا اللہ ہمیں عطا فرما، تو اگر مقتدی ایسا سے آمین کہہ دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور امام جب مخفی دعا کر رہا ہوتا تو اس وقت آپ مخفی آمین کہہ رہے تو اس وقت وہ قبول والی بات اطلاق نہیں کرتی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال یہ آمین ایک انداز سے ایک نو کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کو اللہ کے ناموں میں سے سمجھے تو اس وقت اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے تو یہ مخفی افضل ہے، اور اگر دعا میں سے سمجھے تب بھی دعا اللہ کے نزدیک مخفی افضل ہے، تو افضل پر آپ کا عمل ہے. آپ کے مناظرے کی کیسٹ؟ ہاں میرے مناظرے کی کیسٹ تو نہیں ہے، کراچی میں بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے.
بعض لوگ یعنی آمین کو زیادہ ظاہر کرتے ہیں تو یہ بلند آواز نہیں ہوئی. تو یہ تو آپ عمل دیکھ لیں کون اونچی دعوت میں سے اتنے کہتے ہیں آمین کہتے ہیں ایسا اتنی سی کہتے ہیں. تو اس کو وقتی کہتے ہیں آہستہ کہتے ہیں. ہم بھی اسی کے کہتے تو بڑے ہو گئی تو ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا اعتراض صحیح ہے کہ آپ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے تو سورہ فاتحہ بھی تو دعا ہے. سورہ فاتحہ بھی تو دعا ہے اس میں اہدنا صراط المستقیم اس کو کیوں ایسا نہیں پڑھتے؟ اشکال کھڑا کیا حضرت نے. تو بھائی وہاں تو صراحت ہے کہ وہ استمرارن دعامن اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے امام کی حیثیت سے. کیا غیر مقلدین مقتدی کی حیثیت سے بھی اونچی پڑھتے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں مجھے. چلو کہیں سنا آپ نے کہ امام الحمدللہ رب العالمین اونچا پڑھ رہا اور غیر مقلد پیچھے سے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین اونچا پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس اسٹیج پر بھی لے رہے ہیں تب بھی مفتی تو ایسا ہی کہے گا. امام کا ہمیشہ اونچی پڑھنا ثابت نہیں تو امام ہمارا کیسے پڑھے گا اونچا؟ مناظرے کے وقت اکثر غیر مقلدین سے یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحید الزما ہمارے غیر مقلد نہیں تو اس کا ان کو کیا جواب دیا جائے؟ ٹھیک ہے مناظرے کے وقت تو وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ جب پھنستے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں. تو اس پر میں وہ واقعہ پہلے سنا دوں آپ کو. یہ مسئلہ ایک تو ہو گیا آخر میں چلو تراویح بھی کر لیں گے. 3 طلاقوں کا مسئلہ یہ بھی بتا دیتے ہیں. تو یہ وحید الزما سے جان چھڑانے پر میں آپ کو وہ کیا فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے آپ کی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. تو وہاں جب بات چلی تو وہ وہاں جھوٹے نکلے. ہدایہ میں یہ مسئلہ نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ مسئلہ غیر مقلدوں کا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تاکہ کی طرح کوئی غسل فرض نہیں. تو وہاں ایک ہمارے ماسٹر صاحب اتفاق سے بیٹھے تھے. وہ کہنے لگا اچھا کوئی حد مقرر نہیں منافع کی اس کا مطلب ہے ٹاکی لپیٹ کی چڑھا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس پر وہ غصے ہوگا کہ تم ہماری طرف خدمت کرتے ہو. کہتا یہ مسئلہ تمہاری کتاب میں ہے سنیوں کی کتاب میں ہے. کیسے؟ کہتا آپ کی ہدایہ الہدایہ کل قرآن جو ہدایات قرآن کی طرح مانتے ہو اس میں مسئلہ ہے لاؤ میں ابھی دکھاتا ہوں. اس نے کہا مولوی صاحب ہمیں کیا پتا الہدایہ کل قرآن کیا ہوتا ہے وہ جانتا. تو کہنے لگا کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگا ابھی جو سلیمی بک ڈپو سے لاؤ ابھی دکھاتا ہوں میں آپ. اس نے کہا مولوی صاحب غیر مقلد کو کہنے لگا وہ ندیم سنی اصل ہمیں پتا نہیں ہم مولویوں سے پوچھیں گے. تو یہ اسی زمن میں وہ بات ساری آ جائے گی عبارت پر اعتراض کا جواب بھی آ جائے گا علامہ وحید الزما کی بات بھی آ جائے گی. تو یہ سنا دیں یا نہ سنائیں؟ تو اسی واقعات سے آپ کو اندازہ بھی لگے گا کہ کس طرح بات کرنی ہوتی ہے. تھوڑا سا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس پر وہ بیچارہ جمعرات کو میں مدرسے سے جاتا ہوں گھر کانپور سے وہ مجھے ملنے آتا ہے دوست ہے میرا آیا کہنے کا مولوی عبدالغفار یہ الہدایہ کل قرآن کی کتاب ہے اور جب تھا بھائی عام آدمی اس کو کیا پتا؟ میں نے کہا ہاں یہ اپنی کتاب ہے. کیوں خیر ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا اپنی کتاب ہے. میں نے کہا ہاں اپنی کتاب یار پھر تو مسئلہ بڑا کیا ہو گیا ابھی تمہیں ہے کیا مسئلہ؟ کہتے مولوی جملت نہیں ہے وہ غیر مقلد وہ کہتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ لپیٹ کے تو کوئی غسل فرض نہیں. یہ تو مسئلہ ہدایہ میں نہیں ہے تو پھر کس میں ہے؟ میں نے کہا یہ ان کی کتاب میں. ان کی کتاب میں. میں نے کہا ہاں یار وہ ہمارے پیچھے چڑھا ہوا ہے آئیں اور ان کو دکھائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگلے ہفتے کچھ کتابیں لاؤں گا میں البتہ ان سے یہ کہہ دینا کہ تم صحیح بخاری اور صحیح مسلم علامہ وحید الزما کے ترجمے میں لا کے رکھتے تاکہ ان سے لے کر ان کو حوالہ دیں گے. جب انہوں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا نہ ہے نا مولوی عبدالغفار ہے کتابیں نہ لانا اور تمہیں مارے گا اس میں. وہ نہ لائے پر میں اپنی طرف سے لے گیا پھر ان کا ترجمہ تھا مجھے پتا تھا نہیں لائیں گے. ان کا ترجمہ میں لے گیا اور پھر میں دکان پر ان کی پہنچ گیا احمد بشر کیا. دوپہر کا وقت وہی ہوا کچھ کتابیں لے گیا میں اور نزل الابرار میں فقہ نبی المختار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فقہ لکھی علامہ وحید الزما نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ناپسند کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے نبی کی فقہ لکھی تو اس میں وہ بھی لے گیا میں. تو وہاں دوپہر کا کھانا کٹھے بیٹھ کے کھایا تو کوئی ہمسائے تو ہیں ہمارے یہاں پڑوسی ہیں. کھانے کے بعد پھر میں نے بات چھیڑی. میں نے کہا وہ بات کس طرح ہے؟ اب پنجابی میں تو انداز وہ ہوتا نا گل کی طرح کر. میں نے پھر اس کو شروع کیا. اس نے کہا مجھ سے بات ہوئی تھی کہ ایسے بیٹھے تھے ہم نے سوال کر دیا حضرت نے کہا کوئی منافع
شریف میں کوئی منافع مقرر نہیں، جتنی مرضی لے لو. تو ہمارے ماسٹر صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ٹاکی لپیٹ کے زیادہ کوئی غسل فرض نہیں. کہنے لگا اس نے کہا یہ تمہاری کتاب میں ہدایہ میں ہے. ولی یونس تم نے کہا؟ کہتا ہاں میں نے یہ ہدایہ اٹھائی اور میں نے آگے کر دی، میں نے نکال کے لکھا. اب وہ ہدایہ کو لے نہیں رہا تھا، میں نے کہا نہیں یہ دکھائیں آپ کو. کہتے مجھے صفحہ بھول گیا ہے. میں نے کہا یہ مجھے دیکھ کے تجھے صفحہ بھول گیا ہے؟ کہتا نہیں آپ ایسا کریں مجھے ٹائم دیں، ہمارے ضلع بہاولپور کا امیر عبدالرزاق سلفی صاحب ہیں، ان سے میں صفحہ لکھوا کے آتا ہوں. میں نے کہا ندیم کو تو اس وقت تو اتنے شیخ الاسلام کا بیٹا محقق بن کے کہہ رہا تھا کہ ابھی لاؤ ابھی دکھاتا ہوں، 1 منٹ میں دکھاتا ہوں، اب صفحے بھول گئے ہیں، کہاں گیا وہ تیرا علم؟ کہتا نہیں آپ. میں نے کہا جھوٹ بولا آپ نے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. کہتا ہے اس میں تو یہ بھی ہے، اور پونکی مار دی اس نے آگے. کہنے لگا اس میں تو یہ بھی ہے کہ جو شخص ٹاکی لپیٹ کے اپنی ماں بہن سے بھی کر لے تو اس پر کوئی حد اور کوئی سزا نہیں. میں نے کہا سزا ایک تو نے جھوٹ بولا تھا، دوسرا بھی بول دیا، یہ تو دکھا سکتا ہے یہ بات بھی؟ کہتا ہاں یہ میں ہدایت میں دکھاؤں گا، اگر نہ دکھا سکا تو جو مجرم کی سزا وہ میری سزا. میں نے کہا نہ دیکھ لو بھی کمیٹی والے وہاں شہر کے لوگ بھی اکٹھے تھے اڈے کے. بابا کباڑیا ایک تھا وہ بھی موجود تھا، وہ بڑا اس نے زن رکھتا تھا لیکن اب وہ بات سن رہا تھا. تو اس پر وہ کہا کہ جو مجرم کی سزا وہ میری سزا. میں نے کہا سزا تو آپ نے تجویز کرنی ہے لیکن بات اتنی نہیں کرتے. اگر یہ دونوں مسئلے ہدایہ میں تو نہ دکھا سکا، کہتا میں نے اگر دکھا دیے. میں نے کہا اگر تو نہ دکھا سکا، کہتا اگر میں نے دکھا دیے تو آپ کو اہل حدیث بننا پڑے گا. میں نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن تو نہ دکھا سکا تو تجھے سنی حنفی بننا پڑے گا. اس پر وہ کہنے لگا نہیں ہے. میں نے کہا میرے یہ شرط ہے تیرے بھی شرط لگے گی. تو یہ تحریر ہم نے لکھ لی، دستخط ان کے سلیم صاحب نے بھی کر دیے، ہمارے ندیم صاحب نے بھی کر دیا. طے ہو گیا کہ یہ بھی اگلے ہفتے مجھے دکھائیں گے. جب یہ بات یہاں پہنچی تو میں نے کہا تو نے تو ساری ادھار دی ہے، میں نقد دینا کا قائل ہو رہا. میں نے کہا یہ کتاب ہے نزل الابرار، اس کا صفحہ 24 ہے. اس کو میں نے کھولا. علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ جو شخص ٹاکی لپیٹ کے اندر کر دے تو انزال نہ ہو تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے مولوی علامہ وحید الزمان جس کے ترجمے آپ ہمارے کالجیٹ یونیورسٹی والے لوگوں کو دے دے کر نا گمراہ کرتے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے. ایسا میں نہیں مانتا اس کو. کیوں نہیں مانتا بھی؟ یہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث آپ کا ہے. کہنے لگا جی یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی تھا، یہ اس وقت کی کتاب ہو. میں نہیں مانتا، یہ اس کی کتاب اہل حدیث کے وقت کی نہیں لکھی. میں نے کہا یہ بھی آپ کے مولوی نے صرف پٹی پڑھا رکھی، آپ کی تحقیق ہے اس میں؟ کہنے لگا نہیں. کہنا نہیں یہی ہے. میں نے کہا سنے پھر آپ یہ سب جھوٹ ہے آپ کا. یہ کتاب کا نام سن، کتاب کا نام ہے نزل الابرار من فقہ نبی المختار، کہ یہ نبی کی فقہ ہے. اور یہ اس وقت لکھی اس نے جب فقہ حنفی کا منکر ہو گیا. فقہ حنفی کو یہ نہیں مانتا تھا، اس لیے وہ نبی کی فقہ لکھ رہا. کہتا ہم نبی کی فقہ تو مانیں گے، امام حنیفہ کی فقہ کو ہم نہیں مانتے. یہ اس زمانے کی تصنیف ہے جب وہ اہل حدیث تھا. میں نے کہا اور بھی اسی کتاب سے شہادت دے دوں، اس کے صفحہ 7 پر لکھتا ہے کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہے، اسی کتاب کے صفحہ 7. میں نے وہ بھی کھول کے دکھایا. کہتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. میں نے کہا چلو آپ فقہ حنفی بھی نہیں مانتے، فقہ نبوی نہیں مانتے بقول تمہارے، تو یہ تو تمہارا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ قرآن اس کو مانتے ہیں. اس کی اسپیشلی زبان ہے ان لوگوں کی کہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں. میں نے کہا چلو پھر یہ علامہ وحید الزمان کا ترجمہ ہے صحیح بخاری جلد اول. وہ لکھتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی سے صحبت کرے، دخول ہو جائے، انزال نہ ہو تو غسل اس پہ فرض نہیں ہے. میں نے کہا تو ٹاکیوں کو رو رہا تھا، یہاں تو ٹاکی کے بغیر ہی کام ہو گیا ہے. میں نے کہا اس پر تو تیرا عمل ہوگا نا، فقہ حنفی پر اعتراض کیا تو نے، اس پر تو تیرا عمل ہوگا نا. اب وہ ہے ہمارا ہمسایہ، وہ بھی سلیم جہاں چنی گوڑ کا ہے، میرے علاقے کا ہے، پڑوسی ہے. وہاں وہ مولوی یونس بھی ہمارے پڑوسی ہے، اور پڑوسی کے پڑوسی حالات جانتے ہیں. ان کی جو گھر والی ہے وہ اکثر روٹ کے میکے جاتی ہے، ساتھ ہی گھر ہے ان کا، اس کے سسرال کا مامے کی طرف آیا ہوا ہے وہ. تو میں نے ان کی جو وجہ ہے میں نے اب اس مسئلے کو لایا، جہاں ایک میں نے اور حوالہ دیا، اس کو فٹ کیا. تو میں نے کہا
حضرت علامہ وحید الزماں ہے اور صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر میں یہ لکھ رہا ہے علامہ وحید الزماں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی چاہیں. قرآن کی آیت ہے تو آپ ہر تک من نشے کہ آؤ تم جس طرف سے چاہو. تو کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی دوبر میں جماع کرے. یہ علامہ وحید الزماں نے لکھا. جب ابھی لائیں آپ دکھائیں ہم کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم غیر مقلد کی طرح نہیں کہیں گے آپ مجھے سزا بول گیا ہے. نہ غیر مقلد علامہ وحید الزماں کا ترجمہ لائیں ہاں ابھی دکھاتے ہیں. تو اس میں کیا لکھتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی دوبر میں جماع کرے. میں نے کہا یار وہ مسئلہ یہ ہے. میں نے اس کو اپنے ساتھی کو سکھایا کہ جب میں یہ حوالہ دوں تو کہنا کہ مولوی عبدالرحمان بات تو صحیح ہے. ہم بھی کہتے ہیں مولوی یونس کی گھر والی ٹکٹیں کیوں نہیں گا بار بار بھاگ کے جاتی ہے. نہ کہ شک نہیں تو یہ بخاری پہ عمل کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کبھی میں نہیں چلتی. وہ کہتی ہے یہ تو نہیں آج بخاری پہ عمل کریں گے. وہ کمینے ادھر سے ادھر سے کیوں آتا ہے. اب میں نے اس کو گندا کیا. اس میں نے کہا ایک دوسرا والا میں نے کہا خیر اور چل صحیح مسلم علامہ وحید الزماں کا ترجمہ جلد اول صفحہ 417-18 باب حکم المنی. باب حکم المنی کے تحت لکھتا ہے کہتا ہے علماء نے منی کے پاک ہونے میں اختلاف کیا ہے. علامہ وحید الزماں لکھ رہے ہیں علماء نے منی کے پاک ہونے میں اختلاف کیا ہے. اور امام مالک بن انس مدنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک منی نجس ہے اور منی نجس ہے. لیکن اہل حدیث کے مذہب میں منی پاک ہے. کہتا ہے اب جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ لائیں ابھی. کہتا ہے اس کا کھانا درست ہے یا نہیں. کہتا ہے اس میں 2 قول ہیں. ایک قول میں کھانا جائز ہے اور ایک قول میں کھانا بہتر نہیں. ان دونوں میں سے کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ نہیں کھانی چاہیے طبیعت گھن کھاتی ہے. اب جب میں نے حوالہ پڑھ لیا میں نے اس کی ایکسپلیننگ کی. میں نے کہا سنیو توجہ کرو. ہمارے امام کے نزدیک منی نجس اور ہم بھی اس کو نجس مانتے ہیں. لیکن اہل حدیث کے مذہب میں منی پاک. کس طرح پاک؟ پانی کی طرح پاک, دودھ کی طرح پاک, لسی کی طرح پاک. میں نے کہا سنیو آپ اگر پانی پی رہے ہو اور پانی کے قطرے آپ کے کپڑے پہ گر جائے تو آپ کو گھن آئے گی؟ کہنے لگے نہیں. اور میں نے کہا سنیو جب تم دودھ کا گلاس پی رہے ہو تو اس کے قطرے کپڑے پر گر جائیں دودھ کے تو آپ کو گھن آئے گی؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا سنیو لسی کا گلاس پیتے ہوئے آپ کو اگر ایسا ہو جائے تو پھر؟ کہنے لگا نہیں گھن آئے گی. میں نے کہا سنیو اگر آپ کے کپڑے پر منی کا قطرہ لگ جائے تو گھن آئے گی؟ کہنے لگا ہاں. سنی کہنے لگی ہاں. میں نے کہا اگر پیشاب کے قطرے لگ جائے کہتا دھوئوں بغیر ہم رہ نہیں سکتے ان دونوں کے قطرے لگنے سے. میں نے کہا حضرت اس کے کھانے سے کسی سنی کو تو گھن آئے گی, غیر مقلد کو کیوں گھن آئے گی؟ اس کے نزدیک تو منی پاک, پانی کی طرح پاک, دودھ کی طرح پاک, لسی کی طرح پاک. تو یہ تو اس کو کسٹرڈ بنا کے کھائے گا. کسٹرڈ اس پر وہ اور بھی کہنا ہم کو خود رکے کے دیں. میں نے کہا ابھی نہیں, آپ یہ کتابیں آپ کی ہے. تو میں نے کہا یہ ہے نقد, ادھار کی بات ہی نہیں. الحمدللہ پھر 2 مہینے 8 دن کے وعدے کے بعد 2 مہینے مسلسل وہ بھاگتا رہا لیکن وہ مسئلہ حل نہ کر سکا. 2 مہینے کے بعد وہ ان کا ضلع کا امیر کہنے لگا میں آؤں گا. پھر دیکھا کہ میری یہ ہوا خارج کر دے گا, میری ساری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی ہوا بنائے پورے ضلع کا امیر ہے وہ میری عمارت خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس نے علاقے کا ایک مولوی تھا, مولوی حضور بخش نام, تو اس کا دوسرا تھا دلوی کی طرح لیکن تھا غیر مقلد. اب اس کو وہ مولوی یونیورسٹی اور لے کے ایک ٹیم پوری آ گئی. احمد پر شرکیہ میں روحی آٹون ایک یعنی کہ شو روم ہے, اس کے تہ خانے میں ہم ان کو لے گئے. وہاں جا کر بحث ہوئی. ہم نے کہا دکھائیں بھائی کہ ٹاکی لپیٹ کے چڑھا دیا جایا میں تو غسل فرض نہیں ہے, اور ٹاکی لپیٹ کے وہاں بہن سے اگر ایسا کر لیا جائے تو اس کے اوپر کوئی حد مقرر نہیں ہے, دکھائیں آپ. تو ماں بہن والی بات تو کیا دکھاتے وہ تو یہاں یہ بھی نہ ملی. مولوی آتے ہی وہ بیان شروع کر دیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا مولوی بیوقوف ہے. میں نے کہا اس کو سمجھاؤ کہ کیوں ایسے حوالے دیتا ہے, جب نہیں ہے علم نہیں تحقیق اس میں ہے نہیں ہے تو کیوں ٹانگ اڑاتا ہے. کہتے ہیں اس میں تو ہے ہی نہیں مسئلہ. تو میں نے کہا اس کو آپ 2-3 وہ 5 والے لگائے منہ پہ, اور اس کے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اگر نہ دکھا سکا تو میں سنی حنفی ہوں گا. تو بات ہی ختم, اعلان کر دو ہم ہار گئے. ہم اہل سنت والجماعت ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ واقعی ہم جھوٹے تھے. اب یہ بھیڑ ہوتے ہیں چاہے جو کچھ کر لو اعلان تو نہیں کرتے. تو اس پر یہ ہوا کہ پھر میں نے اس کو جواب دیا اس کا
کہ ہدایہ میں وہ کہنے لگے کہ وہ ٹاکی لپیٹ والی بات تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اور بات کی، اور وہ جو اور الزام لگایا حد کا، اس کی بھی میں نے ایکسپلین کی۔ تو ہدایہ میں کتاب الحدود میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر نکاح کرے محرمات ابدیہ سے اور وصی کرے تو ایسے شخص پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد تو نہیں ہے، لیکن اس پر سخت ترین سزا ہے، سخت ترین سزا ہے، حد نہیں۔ اس پر میں نے وضاحت کی کہ دیکھیں اسلامی شریعت میں سزا کی، جرم پر سزا جو مقرر سزا دی جاتی ہے، ان کی دو صورتیں ہیں۔ یہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آج آپ کے سامنے بھی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ پریشان نہ ہونا چاہیے۔ تو اسلامی شریعت میں سزا کی جو صورتیں حد مقرر کر دی، سزا کی جو ہے نا صورت اس کو مقرر کر دی، مقرر شدہ سزا کو حدود کہتے ہیں۔ مثلا شراب یا شرابی 80 کوڑے لگانے ہیں، 81 نہیں لگا سکتے، حد کہتے ہیں روک، وہ آگے روک دے گی شریعت، آپ 80 81 نہیں لگا سکتے۔ تو اگر سنسار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ ایسے نہیں کہ پھانسی پر لٹکا دیں، الٹ نہیں کر سکتے، وہی سزا دیں گے جیسے مقرر۔ تو بہرحال میں نے کہا حدود ان کو کہتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ اور جرائم ہیں جن پر سزا مقرر نہیں ہے، جن پر سزا شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر نہیں ہوئی، ان کو تعزیر کہتے ہیں۔ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھ کر جسٹس اور قاضی اس کے مطابق اس پر سزا جاری کرتا ہے، اور بعض اوقات تعزیر جو ہے تعزیر بالقتل تک چلی جاتی ہے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ دیکھیں وہاں صاف لکھا ہے آدھا کھا گیا اور آدھا پیش کیا کہ کوئی فلا حد لہ عندہ ابی حنیفہ، امام حنیفہ کے نزدیک حد نہیں، آگے صاف لکھا تھا کہ بلکہ اس پر حکومت ہے، سخت سزا ہے، بلکہ درِ مختار میں تو صاف لکھا ہے کہ اس پر جو شخص ماں بہن سے نکاح کرتا ہے، وصی بھی نہیں کرتا ہے، ابھی نکاح ہی کرتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وہاں تعزیرم بالقتل ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب ہم نے کہا کہ چلو جس آدمی نے ماں بہن سے ایسا کر لیا تو اس کو آپ زنا کہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ایسا پھنسا کہنے لگا ہم اس کو زنا نہیں کہتے، سارے لوگ ہنسنے لگے کہ جو شخص ماں بہن سے ایسا کام کرے اس کو زنا آپ کہتے ہیں؟ کہتے زنا نہیں کہتے ہم، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس کو ایسا کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا کام مسجد میں کرے، عام جگہ پر کرے، اور دوسرا حرم میں جا کر کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور اس کا نام بھی ہے کوئی زنا ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم زنا نہیں کہتے، لوگ ہنسے پھر۔ اب وہ زنا کہتا ہے تو اب ہم اس سے ڈیمانڈ کریں گے بھی اگر کسی کنوارے نے ایسا کر لیا، یا پھر میں نے مثال بھی دی، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہتے ہیں حد زنا لگاؤ، ایسے شخص پر حد زنا لگاؤ، تو ہمارے نزدیک حد زنا نہیں بلکہ تعزیر ہے، اور تعزیر بھی بڑی سخت ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ اب میں نے کہا ایک غیر مکلف اپنی ماں کے ساتھ یہ فیل کرے تو یہ کہتے ہیں اگر وہ کنوارا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو حد زنا لگائی جائے، صرف 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیں، اور کوڑے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے زمانے میں ہلکے ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ لاٹیاں بھی مار دیتے تھے اور جوتے بھی مار دیتے تھے۔ اب ایک بندہ اور جوتے کی صورت میں اگر اس کو کوڑے لگائے جائیں یہ تو کیا غیر مکلف جس نے اپنی ماں یا بہن سے ایسا کیا اس کو 100 جوتوں سے موت آ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں آزادی مذہب ہے نا، وہ آپ کو تاریخی جائے میں آزادی مذہب ملے گا، تو یہ کہتے ہیں بھی آپ ان کو سزا زنا کی لگائیں، کنوارا ہے، 100 جوتے مار کے چھوڑ دیں تاکہ وہ دوسری بہن کو بھی پکڑ سکیں۔ سزا الزام ہم پر، اور یہ نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جہاں حد نہیں تو تعزیر سزا کتنی سخت ہے، وہاں صاف لکھا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا کام کرنے والا آدمی شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو اس کو تعزیرم بالقتل قتل کر دیا جائے گا، وہ دھرتی پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جس نے ماں بہن سے ایسا کام کیا ہے، اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، خواہ کنوارا ہے یا خواہ وہ شادی شدہ ہے، اس کو تعزیرم بالقتل کر دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ فلا حد لہ عندہ بھی حنیفہ سے مطلب تھوڑا تھا آگے والے جملے کھا لینا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو حد سے بھی جو حد زنا ہے اس سے بھی سخت ترین سزا دی کہ وہ زندہ نہیں رہنے دیتا، امام ابو حنیفہ والا کہتا قتل کر دو۔ تو میں نے کہا یہ الزام آپ نے لگایا اور لوگوں کو واضح کر کے بتا نہیں، وہ بتاتے بھی کیسے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، فقہ سے تو تم محروم ہو۔ اور یہ سزاؤں کی 2 صورتیں ہیں، حدود اور تعزیر، تو یہاں میں نے اس کو یہ جواب دیے اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی، ایسا ہی کرتے ہیں۔
بھائی یہاں امام ابو حنیفہ نے اس پر حد مقررنے کی، حدود مقررنے کی، حد زنا نہیں لگائی کہ جب ایسے عمل کرنے والے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی حد زنا نہیں نافذ کی گئی تو امام ابو حنیفہ کیسے اس کو حد کر دے، حد مقرر کر دے یا حدود کہے، جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی حدود کے انداز سے سزا نہیں دی تو امام ابو حنیفہ کیسے دیتا؟ جیسے تعزیراً سزا منقول تھی اسی طرح تعزیراً سزا دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ نے یہاں تعزیراً سزا دی ہے، آپ صراحتاً قرآن کی آیت پیش کریں، نبی کی حدیث پیش کریں کہ یہاں اس پر حد زنا لگے گی تو وہ ہمیں آیت اور حدیث دکھا دیں۔ تو ایسا یہ کرتے ہیں، تو اس پر یہ فقہ پر اعتراض اسی طرح کرتے ہیں، ایک اور بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کی بیک سائڈ استعمال کرے اس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں، اس کو دوری کا حوالہ دیں گے، لیکن آگے صاف لکھا کہ اس پر تعزیراً سزا ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ جہاں آپ کے پمفلٹ ملیں گے ان کے آدھی عبارت ہوگی، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہی رہا ہے۔ ہمارے احناف کی کتابوں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی جیسا کہ بریلوی بھی کرتے ہیں، آدھی عبارت دیں گے اور آدھی عبارت کھا جائیں گے اور وہاں بھی اپنی تشریحات چڑھیں گے، وہاں بات پوری ہوتی ہے۔ یہ اس نے نزل الابرار اس وقت لکھی ہے جب یہ غیر مقلد تھا، اور قرآن احادیث کی کتابوں کا ترجمہ بھی اس نے جو کیا ہے وہ غیر مقلد، اب دیباچہ پڑھ لیا کریں، دکھائیں کہ یہ اہل حدیث تھا اور اہل حدیث ہے جب ترجمہ لکھا ہوا۔ ایک بات ہے نہ ماننا، لا مسلم کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، بالکل ان کا انکار دلیل پر ہونا چاہیے تھا۔ کہیں نہیں آیا کہ وہ کہتا ہو کہ میں نے اہل حدیث چھوڑ دی ہے، کہیں ان سے یہ دکھا دیں، بالکل نہیں۔ وہ آخر وقت تک غیر مقلد اہل حدیث تھا، اور اس کی یہ ساری کار فتانی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کی عقائد میں بھی ہیں، لیکن میرا اشارہ کرنا مقصود تھا۔ یہ ان کی کتابوں میں فتاوی جات میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں دادی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب 3 طلاقوں کا سوال آیا، اس کو بھی ہو جائے تھوڑا سا، یہ مطلب تراوی ہو جائے، مناسب یہی ہے۔ تو اس پر آپ توجہ فرمائیں، پھر حوالے لکھنے چاہیں تو اس پر میں مضمون میں سے لکھ کے لاؤں گا، کیونکہ اس پر ابھی تنقید جاری ہے، حضرت سے بھی میں نے کچھ فوٹیں کروائی ہیں اور میں نے انہیں بتایا بھی ہے۔ تو بھائی صلاۃ تراویح کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق آپ یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آئی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے سنن اربعہ میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان آیا اور نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھائی حتیٰ کہ آخری عشرہ آ گیا، حتیٰ کہ آخری عشرہ آ گیا، اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کل 3 راتیں طاق راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ کتنی راتیں؟ کل 3 راتیں، اور پہلی رات ثلث اللیل، اور دوسری رات شطر اللیل، نصف اللیل، اور آخری رات سحری کے قریب تک۔ یہ کل 3 راتیں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی ہے۔ اب ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم امتیوں کی پیچھے نہیں چلتے اور امتیوں کے اعمال کو ہم لیتے بھی نہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ پھر ان کو چاہیے یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کل ماہ رمضان کے آخری 3 متفرق راتوں میں، طاق راتوں میں جماعت سے پڑھتے اور پڑھتے بھی اتنی دیر عمل جو کرنا ہے۔ سارا مہینہ ان کو قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہاں 3 راتیں کل ثابت ہوئی، اور ٹائمنگ کیا آئی؟ رات کا پہلا حصہ، پھر پڑھائی رات چھوڑ کر آدھی رات تک پڑھائی، اور پھر تیسری رات جب آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی تو سحری کے قریب تک آپ نے پڑھائی۔ تو کل 3 راتیں آپ کو آپ پڑھانا ثابت ہے، لیکن ٹائمنگ کی طرف آپ غور کریں، یہ کرینہ ہے۔ اب ہم سارا مہینہ پڑھیں تو کوئی دلیل نہیں مل رہی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رکعات کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ روایت ہے قیام اللیل ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی میں، اور صحیح ابن خزیمہ میں، اور معجم صغیر طبرانی میں، اور صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان میں، یہ ان کی روایت ہے۔ وہ پیش کرتے ہیں اپنے دلیل میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، 8 رکعت تراویح اور وتر، 8 رکعت اور وتر، وہاں لفظ تراویح نہیں ہوتا، 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ ایک روایت اس سے ثابت ہوا کہ بھی آپ 8 رکعت آپ نے پڑھی۔ دوسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے خود لکھی، اور دیگر صحابہ سے کہ آپ نے 12 رکعت پڑھائی۔ کتنی؟ 12 رکعت پڑھائی۔ اب دوسری یہ روایت آ گئی۔ تیسری روایت
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 کی بیان کی، اسی سے پھر یہ روایت بھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایت موجود ہے کس کتابوں میں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، معجم صغیر طبرانی اور سنن کبریٰ بہقی، اور اس کے علاوہ نسل الریا میں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، اور تاریخ جرجان امام حمزہ بن یوسف سہیمی جو دارقطنی کے شاگرد ہیں، ان میں بھی یہ روایت آئی دونوں صحابہ سے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک رات، تو وہ 20 رکعت تراویح تھی۔ کتنا؟ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر تھے۔ اب یہ 3 قسم کی روایتیں، آپ نے 8 پڑھائی، آپ نے 12 پڑھائی، آپ نے 20 پڑھائی، بات سمجھ آ رہی نا؟ اب 3 قسم کی روایتیں اور 3 راتیں، تو ہم کس کو لیں؟ 8 پر عمل کریں، 12 والی پر عمل کریں، 20 والی پر عمل کریں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ترتیب تو یہی ہے دیکھا جائے، کیونکہ ترتیب سے یہ پتہ چل رہا ہے، قرینہ ہے کہ آپ نے جب پہلی رات تہائی تک پڑھائی، تھوڑا ٹائم تھا، یقیناً جو 8 والی روایت ہے وہ اسی ٹائم کے ساتھ ہے، آپ نے 8 ہی رکعتیں پڑھائی، اور جب آپ نے آدھی رات تک پڑھائی یقیناً ٹائم بھی بڑا ہے اور رکعتیں بھی بڑی ہیں، تو آپ نے 12 پڑھائی، اور جب آپ نے آخری رات پڑھائی صبح کی سحری کے قریب تک، اور یقیناً اس رات آپ نے 20 ہی پڑھائی۔ تو ہمارے سامنے تینوں قسم کی روایتیں ہیں، اور آپ سے تینوں قسم کی روایتیں آ رہی ہیں، اور راتیں پڑھانا بھی آپ سے 3 ہی ثابت ہے، سارا مہینہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً آخری سے آخری رات آپ نے 20 رکعت پڑھائی۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 96 یہ اصولی طور پہ حوالہ لکھ لیں، وہاں امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آخری سے آخری عمل مروی ہو نا، آیا ہو قابل عمل سے، وہ یہ پہلے والے نہیں، تو پہلی رات والا عمل نہیں ہے قابل عمل، اور دوسری رات والا عمل بھی پہلے کا ہے نا، بعد کا تو نہیں ہے، تو آخری رات والا جو عمل ہے آپ کا وہ 20 والا، وہی قابل عمل ہے اس ترتیب سے بھی۔ اس کے علاوہ پھر وہی قاعدہ امام ابو داؤد علیہ رحمت کا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 قسم کی روایتیں آ جائیں، ایک 20 کی یا ایک 8 کی، چلو 12 والی کو فی الحال چھوڑ دیں، 2 قسم کی آ گئی یا 3 قسم کی آ گئی، اب عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی روایتیں جو مختلف الفاظوں سے آ رہی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دونوں یا تینوں قسم کی روایت میں سے کون سی روایت کو لے کر عملاً اس کو استقرارن دوامن عملی شرط دیا، تو وہاں اس انداز سے بھی دیکھیں تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ دوامن 20 رکعت تراویح پر عمل کیا۔ اس کو بھی پھر آپ آگے بھی دیکھ لیں، جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں پڑھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی انداز سے ہی اس کو جاری کیا۔ پہلے انہوں نے موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابی بن کعب تمیم داری کو کہ آپ کتنی پڑھائیں؟ 11 رکعتیں، 11 رکعت، 8 رکعت تراویح 3 وتر، یہ وہی پیش کرتے ہیں حضرات۔ ہم کہتے ہیں ان کی ساری روایتیں پیش کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری روایتیں سامنے رکھا کرو، اور صحابہ سے بھی روایتیں ساری ہونی چاہیے۔ دوسری روایت اس کی اگلے صفحے پر موطا میں یہ موجود ہے کہ آپ کے ہی حکم سے جو نماز صلاۃ تراویح پڑھائی گئی تو اس میں 12 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ عمر فاروق کے ہی حکم سے 8 بھی پڑھائی گئی، 12 بھی پڑھائی گئی، اور نبی سے بھی 8 بھی اور 12 بھی آئی، اسی ترتیب سے انہوں نے اپنا عمل جو ہے جاری کیا۔ اور حضرت عمر فاروق سے ہی موطا امام مالک میں بھی مسند احمد بن مدی میں صراحتاً آئی روایت کہ انہوں نے حکم دیا ابی بن کعب تمیم داری کو، حضرت عمر فاروق نے، کہ وہ لوگوں کو صلاۃ تراویح کی جماعت نماز عشاء کے بعد متصل پڑھائیں، اور وہ 20 رکعت 20 رکعت پڑھائیں۔ اب آپ کا حکم جو تھا 8 کا بھی تھا، اس دن 8 پر عمل کرایا حضرت عمر فاروق نے، اور کچھ دن آپ نے 12 پر عمل کروایا، اور پھر یہ 20 کا جب حکم دیا تو وہاں صاف لفظ ہے اس پر اجماع ہو گیا، صحابہ سب کے سب اس سے متفق ہو گئے، اور آج تک مکے اور مدینے میں 20 ہی پڑھائی جا رہی ہیں اس اجماع کے بعد۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روایتیں آئیں، آخری رات 20 کی تھی، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو آخری رات پر اور جس پر اجماع ہے
وہ 20 رکعت تراویح ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی موطا مالک میں لفظ ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے کہ عمر فاروق کے زمانے میں ہم 20 رکعت پڑھتے تھے. وہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یحییٰ بن سعید الانصاری نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں پایا ہے، تو یہ روایت آپ کی ضعیف ہے. چلو مان لیا اس نے تو زمانہ نہیں پایا، لیکن یہاں یہ صحیح بخاری میں امام علی بن جعد جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی وفات 230 میں ہے اور صحیح بخاری کے راوی ہیں. ان کی یہ کتاب اپنی، اس میں سند صحیح علی شرط بخاری سے یہ ثابت ہے. یہ حدیث حدثنا علی قال اخبرنا ابن ابی زید عن زید بن خصیفہ عن یزید بن خصیفہ عن سعید بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعه وان كانوا ليقرؤون بالمئين من القران. یہ اس کے پہلے راوی امام علی بن جعد جوہری جو بخاری شریف کے راوی ہیں، اور دوسرا ابن ابی زید جو کہ بخاری مسلم دونوں کے راوی ہیں، اور تیسرا یزید بن خصیفہ ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. آگے سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر صحابی ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے تھے. کیا تھے؟ سالی کے بیٹے، اور صحابی رسول ہے. صحیح بخاری جلد اول میں ان سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں آیا اور رات کو رہا، آپ نے رات کو نماز تہجد اس طرح پڑھی. یہ وہ صحابی رسول ہے. آپ اس نے تو زمانہ پایا نبی کا، آپ تو عمر فاروق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عمر فاروق سے اور دیگر صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں، خود بھی صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب کانا یقومون، ہم سب صحابہ اور تابعین علی عہد عمر، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ماہ رمضان میں ب20 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. کتنا؟ 20 رکعت تراویح. اور اسی پر اجماع ہو گیا. سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 496 پر یہی حدیث ان الفاظ سے زیادہ الفاظ سے آئی. اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ بھی نبی پاک عمر فاروق کے زمانے میں جب ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے تو عثمان ذی النورین کے دور میں بھی 20 ہی پڑھتے تھے. شدت قیام کی وجہ سے ہم لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، اور اسی طرح حضرت علی کے زمانے میں بھی یہی رہا. تو یہ خلفائے راشدین کے دور میں بال اتفاق بل اجماع جاری عمل آیا 20 پر. اور خصوصاً یہ مسند زید بن علی ہے، اہل بیت کی کتاب، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا. اور یہاں وہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے. اس کے لفظ یہی ہیں حدثنی زید بن علی عن ابی عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس، کہ حضرت علی بن ابی طالب نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو، ایک آدمی اپنے شاگرد کو، کہ بھی لوگوں کو صلاۃ تراویح پڑھائیں فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعت، کہ وہ لوگوں کو صلاۃ تراویح پڑھائیں 20 رکعت. تو حضرت عمر فاروق نے جہاں 20 کا حکم دیا وہاں حضرت علی نے بھی 20 کا حکم دیا اور اس پر عمل بھی کیا. اور سند کا اس کا راوی جو ہے ایک ایک اہل بیت کا راوی اور صحیح بخاری مسلم کا راوی، کسی پر جرا بھی نہیں کر سکتے. یعنی امام زین العابدین جو کے بیٹے امام زید ہیں جن کی وفات 122 میں ہے، ان کے والد صاحب امام زین العابدین ہیں، وہ اس سے روایت کرتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابی رسول ہے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب جو مشہور صحابی رسول اور داماد رسول ہے، خلیفہ راشد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 20 رکعت. 20 رکعت کیا آپ ہوتی؟ 8 کو کہتے ہیں، 8 کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ صلاۃ تراویح میں آپ کے بات سامنے کلیئر ہو گئی، اس پر امت کا اجماع ہے. آپ دیکھیں، اس پر غور کریں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر اجماع کیا اور یہ حکم دیا 20 کا، اور اس پر صحابہ نے اتفاق کیا، اگر 8 ہی رکعت تراویح تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں ان کی وفات ہے، کتنے میں؟ اور 8 رکعت روایت کرنے والا صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 78 یا 79 ہے. 78 یا 79، یعنی یہ خلفائے راشدین کا دور جو 140 ہجری تک ہے، یہ 78 یا 79 تک بعد تک زندہ رہا. نبی کا جلیل قدر صحابی ہے. 8 کی روایت بیان کی، حالانکہ دوسری بھی میں نے حوالہ دے دیا، وہ بھی بیان کی. تو اس میں کیا ہے جی
وہ موجود ہے، پیچھے کھڑا ہے، اس نے آبجیکشن نہیں لگایا، اے عمر فاروق تو نے یہ کیا بدعت شروع کر دی ہے، تم نے کوئی ہنسیوں سے پیسے لے رکھے ہیں کہ 20 کی طرف 20 تراویح شروع کر دی، بدعت شروع کر دی، اور نبی پاک نے تو 8 پڑھی تو تم نے 20 کر دی. یہ اس نے آبجیکشن نہیں لگایا. اب ان کی حکومت میں پھر عثمان ذو النورین کے دور جو کہ 24 سے شروع ہو کر 35 دن تک مشتمل ہے، اس دور میں بھی 20 رکعت پڑھائی گئی، تب بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور 8 والی روایت ان کے خلاف نہیں پڑھی. اور اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب 5 سال رہے ہیں اور کوفہ میں رہے ہیں، تو ان میں بھی 5 دفعہ ماہ رمضان آیا اور 20 رکعتیں تراویح پڑھی گئی. وہ بھی کہتا ہے اے عثمان، اور کہتا ہے علی تو نے کیا یہ نبی کے سنت کے خلاف کرنا شروع کر دیا، نبی نے تو 8 رکعت پڑھائی تھی. یہ بھی ان کے خلاف انہوں نے 8 والی روایت کو پیش نہیں کیا، اور میں نے ان کی دونوں روایتیں بیان کر دی ہیں. وہ ایک تو بیان کرتے ہیں، دوسری کھاتے ہیں. تاریخ جرجان کی جو سند ہے وہ سند حسن درجے کی روایت ہے، اور ان میں ایک راوی ہے محمد بن حمید رازی، وہ جیسے ہماری روایت میں ہے 20 والی میں، اسی طرح ہی ان کی روایت جو ہے 8 والی، اس میں بھی وہی ایک راوی ہے. اگر محمد بن حمید رازی جس پر وہ اگر کلام کریں گے، اگر یہ اس وقت ان کے ہونے کے باوجود ان کی روایت صحیح ہے تو ہماری کیوں صحیح نہیں ہے؟ بہرحال وہ حسن درجے کا راوی ہے. تو ہماری جابر بن عبداللہ سے دوسری روایت موجود تھی، انہوں نے دیکھا آپ کو آخر رات دیکھا 20 پڑھائی، ذکر کیا کہ آپ نے ہمیں ماہ رمضان میں 20 بھی پڑھائی. تو اس نے اعتراض کیوں کرتا؟ اس کو پتا تھا پہلے آپ نے 8 پڑھائی، 12 پڑھائی، 20 تو آخری رات پڑھائی، لہٰذا 20 کی روایت ان کے سامنے تھی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں ایک بات اور کرتے ہیں، وہ میں کرتا جاؤں. بخاری شریف سے آگے یہ پڑھتی ہوئی بخاری شریف سے وہ روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ان پر ایسا کہا کریں کہ بھائی آپ اپنا عمل بتائیں کس طرح کرتے ہیں ماہ رمضان میں. کس طرح؟ وہ کہیں گے ہم 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو آپ 8 رکعت لکھ لیں. صحیح، آپ 2 رکعتیں کتنے کی پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم 2 رکعتیں 2 رکعتیں لکھ لیں. اور پھر کہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی، آپ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی. آپ ان سے کہیں کہ وہ سارا ماہ رمضان پڑھا، آپ ان سے لکھ لیں. اور آپ نے پورا قرآن بھی ختم کیا، یہ بھی آپ دکھائیں گے. آپ قرآن ختم کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں. سارا مہینہ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. وہ لکھتے جائیں. اب آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمیں ایسی حدیث دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 8 رکعت پڑھائی ہو، 2 رکعتیں کر کے، اور پورا ماہ رمضان پڑھائی ہو، پورا قرآن ختم کیا ہو. یہ آپ دکھا دیں ایسی حدیث. یہ آپ کے ذہن میں آئی ہے بات؟ تو اب وہ سب سے پہلے روایت پیش کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سوال کرتے ہیں ان کے شاگرد ابو سلمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ وہ کہتے ہیں رمضان ولا فی غیرہا 11 رکعت. کہ آپ ماہ رمضان کا 1 مہینہ ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ سارے سال کے 11 مہینے دوسرے ہوں، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. فرمایا صلی 4 رکعت، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. اور یہ کیا پڑھتے ہیں؟ اب حدیث پیش کرتے ہیں 4 والی، اور عمل اس پر بھی نہیں ہے. غور کریں، صلی 4 رکعت، آپ نے 4 رکعت وقت پڑھائی. ان کے طویل پڑھنے کا، ان کے خوبصورت پڑھنے کا مجھ سے سوال نہ کرنا. پھر 4 رکعت، پھر آپ نے سمجھ چلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پڑھائی. اس کے طویل پڑھنے کا، اس کے خوبصورت پڑھنے کا اے میرے بیٹے مجھ سے سوال نہ کر. صبح 3 رکعت ہو وطر، پھر 3 رکعتیں وطر پڑھتے تھے. اور ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ وطر کتنا پڑھتے ہیں؟ یہ تو پڑھتے ہیں نا 1، اب اس میں 3 ہے. اور یہ نماز صرف ماہ رمضان کی بھی نہیں ہے، جماعت کی بھی نہیں ہے. یہی کہہ رہی ہیں ہمارے شخصیت کہ آپ یہ پڑھتے تھے. جماعت کے ساتھ بھی اس میں ذکر نہیں ہے، 2 رکعتیں بھی نہیں ہے، اور وطر 1 رکعت بھی نہیں ہے. یہ بتائیں بھاگ کے اس کو پیش کرتے ہیں. اور اس میں ہے بھی سارا سال رمضان ولا فی، تو یہ 7 تراویح سارا سال پڑھتے ہیں، 1 مہینہ پڑھتے ہیں. اس میں تو سارے سال والی نماز کا ذکر ہے. اس میں تو ساری سال کا ذکر ہے کہ سارے سال میں یہی نماز ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تراویح کے علاوہ صلاۃ تہجد جو سارا سال میں پڑھتے تھے، ماہ رمضان میں بھی پڑھتے تھے. یہ اس کا ذکر کر رہی ہے.
اور 3 رکعت وتر. تو یا بہرحال یہ حدیث ان کے عمل کے موافق ہے ہی نہیں. دلیل دینا ہی بیوقوفی ہے ان کی. سارا سال صلاۃ تراویح نہیں پڑھتے. چلو تہجد نہیں مانتے, تہجد تراویح ایک کرتے ہیں تو سارا سال پڑھیں, سارا سال اس کو تراویح کے نام سے پڑھیں. تو یہ تہجد تراویح کا علیحدہ والا نام نبی پاک نے نہیں, اپنی طرف سے نہ کریں. پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں جبکہ یہاں 4 رکعت ہے, اس کے بھی خلاف. پھر سارا سال 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں اور اس میں سارا سال کی یعنی یہ شہادت آ رہی ہے کہ آپ 3 ہی رکعت پڑھتے تھے. توجہ ہے متن حدیث کی طرف. تو یہ حدیث تو در حقیقت اس کی دلیل ہی نہیں. پھر عمہ عائشہ صدیقہ کی وفات ہے 57 ہجری میں, خلفائے راشدین کا زمانہ پانے والی ہے. عمر فاروق نے 20 پر اجماع کرایا اور خود بھی یہ حجرہ دور تھا یا مسجد نبوی کے ساتھ عمہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جس میں آپ مدفون ہیں, کہ قریب رہتی تھیں یا ہوائی جہاز سے آنا پڑتا تھا دور سے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل وہاں موجود تھی لیکن 20 رکعت تراویح پر عمل رہا. کبھی بھی عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آبجیکشن نہیں لگایا کہ تراویح تو 8 رکعت ہے, تم نے 20 کیوں کر دی, 1 رکعت دکھا دی. عمر فاروق کو بھی نہیں کہا, عثمان بن نورین کو بھی نہیں کہا, حضرت علی بن ابی طالب کو بھی کبھی نہیں کہا. اور وفات ان کے زمانے کے بھی بعد 17 سال بعد, حضرت علی کی وفات کی 40 ہجری میں ہے, اس کے بعد 57 ہجری میں عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے. 17 سال بعد میں بھی زندہ رہی, کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ صلاۃ تراویح اس میں ہے ہی نہیں. اگر میں نے پہلے پڑھ دی, ہم بخل نہیں کرتے, ہم نے پہلے یہ روایت پیش کر دی کہ جابر بن عبداللہ سے دونوں روایتیں ہیں, 8 والی بھی تھی 20 والی بھی تھی. تو بہرحال اجماع جو ہے بالاجماع 20 پر صحابہ نے 20 والی روایت کو لیا اور 20 والا عمل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات کا عمل ہے. تو یہ بالاجماع اس لیے سنت موقدہ ہے. کیا فرمایا آپ نے, جو میں بھی پڑھتے ہیں خطبہ حضرات, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ نے فرمایا تم پر لازمی ہے, تاکید کر رہے ہیں, تاکید, اس لیے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میری خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا تم کو لازمی ہے. علیکم تم پر لازم ہے. اور اس طرح تاکید کی مثال دی کہ اللہ علیہ بن نواجب, اتنا مضبوطی سے پکڑو جیسے داڑھ کے نیچے کوئی چیز دے کے دبا لیتا ہے آدمی, مضبوطی سے پکڑتا ہے. تو یہاں الحمدللہ اہل و سنت والجماعت انفی نے نبی کی سنت کو بھی لیا آخری رات والی کو 20 پر, اور خلفائے راشدین سب کے سب اور دیگر تمام صحابہ کی سنت ما انا علیہ صحابی پر بھی عمل کیا. سب صحابہ نے 20 ہی پڑھی. تو ہم نے سنت خلفائے راشدین بھی لی, سنت نبوی بھی لی. اقرب الی الحق مسلک اہل سنت والجماعت ہے اور یہی سنت ہے. اس کا تارک سنت نبوی کا بھی تارک ہے, سنت صحابہ کا بھی تارک ہے. اور بعض ہمارے جو کوتاہی کرتے ہیں سنی حضرات, 8 پڑھ کے ان کی نقل میں بھاگ جاتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں. سنت موقدہ جو ہوتی ہے نا حضرت, اس کا ترک کرنا گناہ ہوتا ہے. اس کو وہ تارک جو ہے اس کا قابل ملامت ہے. حتیٰ کہ مشکات میں بھی حدیث ہے کہ 6 آدمی جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے, اس میں ایک تارک کی سنت بھی ہے. یہ جو آپ بھاگتے ہیں یہ نبی کی سنت نہیں, نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہیں. 8 رکعت تراویح ہے ہی, کیونکہ تراویح اس وقت تھی پہلی رات جب آپ نے کی, اور بلکہ علماء نے اس کی بھی توجہ دیا کہ 8 پڑھانے کے بعد آپ گھر چلے گئے, باقی وہاں پڑھی جماعت کے ساتھ, وہاں 8 پڑھی. تراویح تھی 20, اسی طرح 12 پڑھانے کے بعد بھی گھر جا کر پوری کی. تراویح تھی 20, آخری رات تو انہوں نے پوری پڑھائی. البتہ یہاں مدینہ مکہ کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ وہاں 2 امام نماز پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا عرض ہے, یہاں 2 پڑھ لیا کریں. آئیں گے تو 10 رکعتیں, 10 رکعتیں ہیں گے تو 10 تو ان کا مذہب ہی نہیں ہے. تو یہاں اگر جو پیچھے سامنے ہوتا ہے 10 رکعتوں میں آگے چلا جائے اور 10 رکعتوں میں پیچھے آ جائے, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. جماعت میں تو کھڑا ہے, باہر نکل تو نہیں گیا. اسی طرح وہاں بھی یہی کرتا ہے, امام آگے جو کھڑا ہوتا ہے 10 پڑھا کے پیچھے جاتا ہے, دوسرا امام آگے چلا جاتا ہے. یہی حال ہے, اس میں کوئی حال نہیں. قاری واحد پڑھا ہے تب بھی گنجائش ہے. تو بہرحال میں حدیث موجود ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ترمذی ابو داؤد میں بھی ہے, مشکات میں یہ حدیث موجود ہے, اور اس پر کوئی ذرا بھی نہیں ہے. غیر مقلد اس کو صحیح مانتے ہیں. 1 رکعت نماز وتر, تو یہ اجتہادی طور پہ اگر کسی نے اگر پڑھا ہے نا 1 رکعت, تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. ویسے جتنی روایات ہیں سب میں جب جمع کر کے آپ مسئلے کو نکالیں گے تو رکعتیں 3 ہی متعین ہوں گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دن کا وطر ہے رات کی وطر بھی اسی کے مثل ہے. کیا فرمایا, جیسے دن کا وطر ہے, اور دن کا وطر 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے. دن کی نمازوں کا وطر جو ہے نماز مغرب ہے. دن کی نمازوں کا وطر جو ہے
نماز مغرب ہے، تو کیا کہیں ایک رکعت نماز فرض مغرب کے کو پڑھتا ہے کوئی دنیا میں؟ آپ نے فرمایا اسی کی مثل رات کا وتر ہے۔ البتہ معترض یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی دونوں کی نا، دونوں کو ایک جیسا نہ کرو، کوئی فرق کرو۔ تو اس کا فرق یہ کیا، ایک تو ہم ان کی تینوں رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھتے ہیں، ایک فرق یہ، جبکہ فرض نماز مغرب میں آخری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری سورت نہیں پڑھتے۔ ایک ڈفرنس ہو گیا، فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم اس میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں، جبکہ مغرب کی نماز میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دو فرق، ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اس کا فرق بھی کیا، اور ہم نے نہیں کیا، صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے ہی ایسا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر صحابہ سے یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ ناسات ملاتے تھے اور اس میں قنوت تیسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ قل اللہ کے بعد تصریح ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3 رکعتیں اس طرح ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ابھی جو عائشہ صدیقہ سے میں نے پیش کی ہے، مستقل دلیل ہے کہ 3 رکعت وتر رمضان والا فی غیرہا، پورا سال آپ 3 رکعت وتر پڑھ سکتے، ایک دلیل۔ دوسری یہ کہ وہاں ترتیبیں دیکھنی پڑتی ہے سورتوں کی، تو آپ خود میں سیاستہ اٹھائیں، دیگر اٹھائیں، اس میں یہ صاف لفظ آ رہے ہیں عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ سے، ابن عباس سے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ تو یہاں ترتیب قرات صورتوں کی ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ تو یہاں ترتیب قرات صورتوں کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے وتر 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنا؟ 3 رکعتیں۔ اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک رکعت جو ہے نا، ایک رکعت سے آپ نے منع بھی کیا ہے، نہا عن البطیرہ، یہ لفظ ہے حدیث میں، تو اس میں بھی آپ سے ایک رکعت پڑھنے سے منع کیا۔ تو 3 رکعت ہی پر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، حسن بصری جو دلیل کا تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3 رکعت دائمن ثابت ہوئے، اگر بالفرض کوئی روایت پیش کرتا تو وہ کبھی کبھار کا واقعہ ہے، دائمن ہمیشہ آپ 3 پڑھتے تھے۔ صورتوں کی تعین نے متعین کر لیا کہ آپ کی 3 رکعتیں تھیں، اور مماثلت بیان کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ واضح کر دیا کہ 3 ہی رکعت ہے، اور 1 رکعت پڑھنے سے پھر آپ نے روک بھی دیا۔ رمضان میں تہجد پڑھنی جائز ہے، ٹھیک، اس نے یہ تو تھوڑا بچا صلاۃ تراویح بتایا آپ، انہوں نے کہا کہ شاید ماہ رمضان میں، کیونکہ ماہ رمضان ہے، اس میں آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی، یعنی ترغیب سی زیادہ تھی، تو ہمیں صدیق نے فرمایا گھر میں آپ ایسا ہی کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ البتہ یہاں ایک اور وہ کرتے ہیں اعتراض کہ جب آپ آخری رات صلاۃ تراویح پڑھا رہے تھے، شہری تک تو پڑھائی، تو تہجد کب پڑھی، یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یہ بھی ثابت ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور پھر جماعت پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، وہاں وہ نماز پڑھی جو ہمارے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ یہ تہجد وہاں بھی ہے، یہ 8 اور 12 والی رات ہو گئی۔ مسلم احمد بن حنبل میں حدیث ہے، طبرانی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس رات آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، بار بار پڑھاتے وقت گھر چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے پڑھاتے تھے، پھر گھر چلے جاتے تھے، پھر آتے پڑھاتے تھے۔ تو جس رات آپ نے یہ عموماً کہہ دیا عموم پر کہ آپ نے شہری کے قریب تک پڑھا، یہ نہیں کہ گھر نہیں گئے، آپ اس رات بھی مسلسل جب شہری کے قریب تک پڑھی نماز، کئی دفعہ گھر گئے اور وہاں جا کر صلاۃ تہجد کو علیحدہ دلیل سے کہہ رہے ہیں، بلا دلیل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رات آپ نے تہجد کہاں پڑھی، یہ سوال ہے ان کا، ورنہ حدیث دکھا دیں۔ پھر ان کا یہ ایک بات ہوتا ہے کہ صلاۃ تراویح اور تہجد ایک ہے، ہم کہتے ہیں صلاۃ تراویح اور تہجد علیحدہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علیحدہ پڑھا ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری علیہ رحمۃ جو حدیث لکھ رہا ہے، ہمیں صدیقہ کی روایت کو، وہ بھی عشاء کی اوائل حصے میں نماز عشاء کے بعد متصل اپنے اصحاب کو صلاۃ تراویح میں قرآن علیحدہ سناتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں قرآن علیحدہ پڑھتے تھے تہجد میں۔ تو یہ فرق وہاں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو علیحدہ رکھا، اور ہم بھی علیحدہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک ہے، ہم اس پر ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک دلیل پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ صلاۃ تراویح و تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے، وہ ایک حدیث میں دکھا دیں،
صحیح نہ دکھائیں، ضعیف ہی صحیح، ہم اس حدیث پر ان کو انعام بھی دیں گے اور غیر مسلط ہونے کا اعلان بھی کریں گے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ وطروں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ہمارے علماء مفتیان نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے پھر وطر نہ پڑھیں۔ اگر 3 پڑھتے ہیں نا تو دوسرے پر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے نماز وطر پڑھتے ہیں، تو وطروں کو آپ علماء کو کہا ہمارے نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ وطر علیحدہ پڑھ لیا کریں۔ عید کے کچھ مسئلے فرمائیں، وضاحت وطر کی تیسری رکعت کی رفع دین کے بارے میں۔ ہاں یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال، یہ توجہ فرماؤ، ہم نماز وطر میں عند القنوت رفع الیدین کرتے ہیں۔ نماز کے اندر صلاۃ وطر میں ہم عند القنوت رفع الیدین کرتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ توجہ فرمانا حضرت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم ہیں اہل سنت والجماعت، نبی کے طریقے پہ چلنے والے اور جماعت صحابہ کے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے جز بخاری میں اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے کہ وہ جب نماز وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کا وقت آتا تھا تو وہ رفع الیدین کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم یہ رفع الیدین کرتے ہیں اس صحابی کے کرنے کے مطابق، لیکن ہمارے برخلاف غیر مسلمین جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں، کیونکہ میں بھی کیسے کرتا تھا، دونوں ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں اور فراغت دعائے قنوت کے بعد چہرے پر پھیرتے ہیں، دیکھا آپ نے کبھی؟ اور ایک رکعت پڑھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 212 پر کہ جہاں تک نماز وطر کے اندر رفع الیدین کا تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحیح حدیث میں نہ ضعیف حدیث میں۔ کہتے ہیں اسلاف سے بھی منقول نہیں ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا جائے، کہتے ہیں اولا یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 212، ان کی دوسری کتاب عرب سے طبع ہوئی ہے سنن صغیر، اس کی جلد اول صفحہ 139 پر یہ نکل کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک صلاۃ وطر میں رفع الیدین کا تعلق ہے، کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے تو ثابت ہے، لیکن یہ عمل فراغت دعائے قنوت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ، إِنَّهُ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ، کہ یہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ تو یہ جو غیر مقلد کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ بدعت کرتے ہیں، یہ اہل بدعت ہے۔ یہ بات آئی تو میرے خیال میں ٹائم اب پورا ہو گیا ہے، رہنے نہیں ہے، چلتے رہیں، ہے نہیں؟ یہ تو ہو نہیں گیا۔ کپڑے کے بغیر نماز پڑھنا ہے سر ننگا کر کے، اس کے مقابلے میں سر ڈھانپا ہوا یعنی ٹوپی ماں پگڑی، یہ نماز پڑھنا 70 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ یہ روایت حافظ ابو نعیم اصفہانی نے نقل کی اور علماء فقہاء نے اس کو قبول بھی کیا، بیان بھی کیا۔ تو ہو گیا بھائی، 2 اعتراضوں کا تو جواب دے دیا میں نے، اسی کو آپ سمجھ لیں کہ ان کے اعتراض اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اعتراض ان کے یاد آتے ہیں تو کریں، ویسے ٹائم پورا ہو گیا، اب ذرا دعا ہو جائے۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔